نسألك يا من هو الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں ربیع الاول کی مناسبت سے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں بات کروں گی۔ محبوب کل جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب کل جہاں ہیں، محبوب کل جہاں جو ہیں وہ خالق کے بھی محبوب، مخلوق کے بھی محبوب، مثلا جمادات کے بھی محبوب ہیں۔ معزز سامعین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نباتات کے بھی محبوب ہیں، استوانا حنانا نبی علیہ السلام کی جدائی میں رویا۔ حیوانات کے بھی محبوب ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی دی تو اونٹوں کو قربانی کے لیے لایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنی گردنوں کو لمبا کر دیتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی محبوب ہیں۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی جماعت تھی۔ جنوں کے بھی محبوب ہیں، اس لیے جنوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام کے عشاق میں شمولیت حاصل کی۔ معزز سامعین، فرشتوں کے بھی محبوب ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آسمانوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وزیر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح مخلوق تو ساری مکمل ہو گئی، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جنات اور فرشتے۔ اب رہ گئی اس پروردگار عالم کی ذات بابرکات، تو اس نے تو اعلان فرما دیا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے محبوب ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محبوب کل جہاں ہیں۔ تو معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی محبت بڑھے گی۔ اس لیے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی دنیا کی تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے۔ معزز سامعین، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبوب ہو جائیں۔ اب اس محبت کو بڑھانے کے لیے آج نبی علیہ السلام کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس محبت کو بڑھانے کے لیے آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ جب محبوب کا نام آتا ہے تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ فیض چشم حضور کیا کہنا، ساغر دل چھلک چھلک جائے، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے۔ معزز سامعین، کہنے والے نے تو یہاں تک کہا، اگر میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں تو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا میرے لیے بے ادبی ہی ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا کیا جس کی کوئی مثال نہیں۔ رسول ہاشمی نبیوں میں ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ معزز سامعین، انشاءاللہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم یہ بات وہ قسطوار کرتے رہیں گے، اپنا بیان قسطوار ربیع الاول کی مناسبت سے وہ لگاتے رہیں گے۔ تو معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بے مثال عطا کیا، لیکن اس حسن کو دنیا میں پورا ظاہر نہیں فرمایا۔ امام زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما طاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے حسن بے مثال کو ہمارے لیے پورا ظاہر نہیں فرمایا، کیونکہ اگر اس سارے حسن کو ظاہر فرما دیتے ہماری آنکھوں میں یہ استطاعت ہی نہیں تھی کہ محبوب کا دیدار کر سکتے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کم ظاہر فرمایا، چنانچہ اب اس حسن کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن۔ معزز سامعین، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔